جی تو سامعین، آج ہم لوگ بیانیہ کے متعلق جانیں گے۔ بیانیہ کیا ہوتا ہے اور اس کو تشکیل دینے والے کون کون سے ایسے عناصر ہیں۔ میں ہوں محمد عابد، ادبی مکالمے پر آپ کو خوش آمدید۔ بیانیہ، جسے انگریزی میں نیریٹو کہا جاتا ہے، اس پر بہت سارے مغربی ناقدین نے لکھا۔ تو لفظ نیریٹو مختصر اگر دیکھا جائے تو یہ انڈو یورپین لفظ ہے، جس کا معنی جو ہے وہ دو حوالوں سے کیا گیا، یعنی ٹو ٹیل اینڈ ٹو نو، بتانا اور جاننا۔ جیرالڈ پرنس نامی ایک ادیب ہیں جنہوں نے ڈکشنری آف نیریٹالوجی لکھی۔ اس کے صفحہ نمبر 58 پر وہ نیریٹو کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اظہاریہ ہے کسی بھی حقیقی یا فکشنائزڈ واقعے کا کہ جو معروضی سطح پر ہو، چاہے موضوعی سطح پر ہو، چاہے عملی سطح پر ہو، تو اس واقعات کو بیان کرنے کا، حقیقی واقعات ہوں یا فکشنائزڈ واقعات ہوں، ان کو بیان کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو کسی ایک بیان کنندہ کی طرف سے یا کسی دو بیان کنندوں کی طرف سے یا کئی بیان کنندوں کی طرف سے، کسی ایک سننے والے کی طرف، دو سننے والوں کی طرف یا کئی سننے والوں کی طرف یہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس وضاحت کے اندر انہوں نے لفظ ایونٹ کا ذکر کیا، واقعات۔ اب اسی لفظ ایونٹ کو اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو ماہر بیانیات جو گزرے ہیں تو انہوں نے یہی بات کی ہے۔ پال کوبلے نام کے ایک ادیب ہیں جنہوں نے نیریٹو کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ صفحہ نمبر 5 پہ یہی بتاتے ہیں کہ بیانیہ جو ہے یہ ان واقعات کو دکھانے یا بتانے کا نام ہے جو کسی بھی قصے میں موجود ہوتے ہیں۔ ان واقعات کو دکھانا اور بتانا ایک تو یہ اہم پوائنٹ ہے۔ دوسرا کہ ان کو بتانے کا یا دکھانے کا کون سا ذریعہ استعمال کیا گیا، یہ بھی بیانیے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے بھی بیانیے کو واقعات سے جوڑا ہے، جیسا کہ ڈکشنری آف نیریٹالوجی میں جیرالڈ پرنس نے جوڑا۔ تو کچھ مغربی مفکرین نے بیانیے کو تسلسل کے ساتھ بھی جوڑا ہے، سیکوینس، یعنی اگر وہ کہتے ہیں آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے تو بیانیہ ایک تسلسل کا نام ہے جو کہانی کے اندر موجود ہوتا ہے، جو کسی پلاٹ کی تشکیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں دراصل دیکھا جائے تو وہ بیانیہ کے جو تشکیل دینے والے عناصر ہیں تو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ انہوں نے اس کو بیانیے سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پال ریکیور نام کے ایک ادیب ہیں جنہوں نے ٹائم اینڈ نیریٹو کتاب لکھی، تو اس کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر ہم بیانیہ کا متبادل کوئی ڈھونڈیں تو وہ ٹائم ہے، یعنی ٹائم از دا الٹیمیٹ آف نیریٹو، یعنی وہ اس کو متبادل، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم بھی کسی بیانیہ کا تشکیل دینے والا عنصر ہے۔ اسی طرح سے جو بیانیاتی خلا ہے، اسپیس نیریٹو جسے کہا گیا،
اس پر پال کوبلے نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ تو اسپیس نیریٹو جو ہے وہ بھی بیانیہ کو تشکیل دینے والے عناصر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے گریز کی جو ایک خوبی ہے، کسی بھی ناول کے اندر ہو، کسی بھی قصے کے اندر ہو، کسی بھی داستان کے اندر ہو، تو وہ جو گریز کا عنصر ہوتا ہے تو وہ بھی دراصل بیانیہ کی یہ قوت ہوتی ہے کہ جو اس پلاٹ میں وہ کار فرما ہوتی ہے۔ تو یوں گریز ہو گیا، ٹائم ہو گیا، بیانیاتی خلا ہو گیا، اور یہ چند ایک اس کے تشکیل دینے والے جو عناصر ہیں۔ تسلسل ہو گیا، سیکوینس جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو گویا کہ بیانیہ جو ہے وہ تو دراصل وہ اظہار کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو کسی بھی قصے سے پہلے موجود ہوتا ہے، کسی بھی پلاٹ کی تشکیل سے پہلے موجود ہوتا ہے، جو پلاٹ کو تشکیل دے رہا ہوتا ہے، جو قصے کو کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے، کسی قصے کے موضوع کو لے کر آنے کا جو ایک پروسیس ہے، جو عمل ہے، وہ اس بیانیہ کے ذریعے سے ممکن ہو پاتا ہے۔ تو گویا کہ بیانیہ جو ہے وہ انسان کے جنین کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے سوسائٹی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں طریقوں سے یہ اس پر عمل کرتا ہے۔ انسانی ذات اور سماج، یہ دو ایسی قوتیں ہیں کہ جو اس انسان کے اندر بیانیہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ بیانیہ جو ہے یہ نسل در نسل چلتا ہے، اور اس کے تشکیل دینے والے جو عناصر ہیں وہ کسی بھی قصے کے اندر ظاہر نہیں ہوتے، جیسا کہ ہم کسی پلاٹ کو دیکھ سکتے ہیں، موضوع کو دیکھ سکتے ہیں، کردار کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیانیہ کے جو تشکیل دینے والے عناصر ہیں وہ اس کے پس پردہ موجود ہوتے ہیں، جن کا میں نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس حوالے سے جو معاون کتب ہیں انگریزی میں، سب سے پہلے تو جس کا حوالہ میں نے دیا، جیرالڈ پرنس نام کے جو ادیب ہیں، جن کی ڈکشنری آف نیریٹالوجی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ نیریٹو اور نیریٹالوجی کی مکمل وضاحت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پال کوبلے کی جو کتاب ہے نیریٹو کے نام سے ہے، تو یہ کتاب بھی جو ہے یہ بڑی معاون ہو سکتی ہے۔ 2014 میں یہ کتاب سامنے آئی۔ اور اسی طرح سے پال ریکیور کی جو کتاب ہے ٹائم اینڈ نیریٹو، 1984 میں یہ کتاب سامنے آئی۔ تو یہ تین کتابیں ہی پڑھ لی جائیں اگر، تو بیانیہ جو ہے اس کی تعریف اور اس کے اندر جو کار فرما عوامل ہوتے ہیں، تشکیل دینے والے جو عناصر ہوتے ہیں بیانیہ کو، وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں بیانیہ کا بتایا گیا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کو کہ آپ نے مجھے سنا۔